السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم پارہ 4 شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون سر فہرست ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اسی مضمون کی مناسبت سے ایک بہت اہم ہدایت دی گئی ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ خرچ کیا جائے، یعنی محبوب ترین چیز کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ چیزیں اللہ کے رستے میں دیتے ہیں جو ہمارے دل سے اتر چکی ہوتی ہیں۔ یہ کپڑے پسند نہیں ہیں، یہ اللہ کے رستے میں دے دو۔ یہ کھانا اب پرانا ہو گیا، یہ 2 دن سے سالن پڑا ہے، پھر ہم اس کے لیے کہتے بھی یہ اللہ واسطے دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کٹ ہمیں کہا، نیکی سمجھ کے نہ کرو پھر ایسے کام۔ ٹھیک ہے، ہماری جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دے دینا بری بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسے پھر وہ دے کے پھر یوں نہ سمجھا جائے کہ پتہ نہیں کیا میں نے حاتم تائی کی، کیا آپ کہوں میں۔ عموماً ہم یہی کرتے ہیں نا، تو پھر سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو بہت سخی ہوں، سارے اپنے پرانے کپڑے نکال دیتی ہوں پھر نئے بنا لیتی ہوں۔ ضرور دیں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہو، لیکن نیکی کا درجہ، نیکی کا کمال یہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ چیزیں بھی دینی چاہیے جو ہمیں خود بہت پسند ہوں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ یہ دراصل ان کا اعتراض ہے۔ یہود کی طرف سے اکثر اعتراضات آتے تھے، کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ قرآن میں اور ان کی کتابوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو پھر وہ ڈھونڈ کے ایسے اعتراضات لاتے تھے۔ مثلا ایک ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں، قرآن مصدق لما بین یدیہ ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، تو پھر تورات میں جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام تھیں وہ آپ لوگ اسے حلال کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، شریعت محمدی میں جو چیزیں حلال ہیں وہ ساری بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے
حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراضات میں سچی ہو تو لاؤ تورات پیش کرو، اس کی کوئی عبادت، مطلب تورات میں دکھاؤ ہمیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام تھیں۔ تورات میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہ ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ تحویل قبلہ کا جیسے حکم نازل ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو اس پر بھی ان کا بڑا شور مچایا انہوں نے، یہود نے، کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ فیہی آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ پرامن ہو گیا، مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی تردید فرما رہے ہیں اور بیت الحرام کی کچھ خصوصیات بتا رہے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم ہے، پھر زمزم ہے اور حتیم ہے، اور پھر یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرف والی عبادت ہے، عمارت ہے، ایسی بلڈنگ ہے جو بہت فضیلت والی اور شرف والی ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ عزت والی کوئی عمارت نہیں، کیونکہ اس کی تعمیر کا حکم اللہ نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبریل نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل اللہ تھے، اور معاون کے طور پہ جنہوں نے کام کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی فرضیت کی یہاں بات ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، ماتیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہیے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ کہیے اے اہل کتاب یہ تمہارا کیا طریقہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانو گے تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے،
تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق تقوی کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حق تقوی ادا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ دین اللہ کی رسی ہے، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ سوچیں پھر کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اس رسی کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں جس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تفرقہ میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے۔ مدینہ کے اندر جو اوس و خزرج کے قبائل تھے ان کے اندر اتنی دشمنیاں تھیں کہ ان کی لڑائیاں سال ہر سال جاری رہتی تھیں۔ مولانا حالی نے مسدس سے مد و جزر اسلام ایک نظم لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ سارے واقعات اور جو زمانہ جاہلیت کے ان کی جنگیں اور ان کے جو رہن سہن کے طریقے تھے وہ سب بیان کیے ہیں کہ وہ کس طرح ان کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ شروع ہوتی تھیں اور پھر صدیوں جاری رہتی تھی۔ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ تو اب جب وہ اسلام نے انہیں جوڑ دیا، ایمان کی دولت سے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئیں، اللہ اس نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو وہ نعمت جو اللہ نے تم پہ کی ہے۔ پہلے تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دیں، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم تو آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا رستہ نظر آ جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ ہر وقت تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ اور امت مسلمہ کی تمام امتوں سے پر فضیلت بھی یہی ہے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کے افضل ہونے کی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں،
یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جبکہ کچھ لوگ سفید چہروں والے ہوں گے اور کچھ لوگ سیاہ چہروں والے ہوں گے۔ جن کا چہرہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہیں، یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہاری کیا کوالٹیز ہیں، کیا خصوصیات ہیں بہترین امت ہونے کی؟ کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1، تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نمبر 2، نمبر 3، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہو۔ یہ 3 خوبیاں ہیں تمہارے اندر۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے، اور آپ کا اشارہ اسی آیت کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کو یہ 3 ذمہ داریاں پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ 3 کام پورے کرے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اور پھر تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، یہ 3 خصوصیات تمہارے اندر ہونی چاہیے، پھر تم فضیلت کے حقدار ہوگے۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی، اور اگر ان باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر فضیلت کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ فریضہ ہمیں بہرحال سر انجام دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا نا، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچ جاتی ہے تو اسے آگے پہنچا دو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ آیت تو ہم نے پڑھ لی، یہ بھی پڑھ لی۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لن یضروکم الا اذن، تھوڑی سی اذیت دے سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہود کا۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے ان پر ذلت اور مغلوبی، محتاجی مسلط کر دی گئی۔
اور یہ دنیا میں کہیں بھی سر اٹھا کے اپنے بلبوتے پر نہیں جی سکتے. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. اینما ثقفوا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اور دیکھ لیں کہ آج تک ایسے ہی ہے. کتنے ملک ہیں دنیا میں یہود کے، جبکہ دنیا کی اکانومی پہ ان کا قبضہ ہے. یہ مال و دولت تو ویسے بھی اللہ کے نزدیک متاع قلیل ہے. اس سب کے باوجود ایک سٹیٹ ہے ان کی، اسرائیل، اور وہ بھی برطانیہ، امریکہ اور روس کی وجہ سے بنی ہے. کتنی سچائی ہے نا ان آیات میں. اپنے بل بوتے پہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے گئے ہیں ان پہ ذلت کی مار ہی پڑی ہے. ہاں اگر کبھی لوگوں کی مدد سے، یہ لوگوں کی مدد سے بنی ہے نا اسرائیل کی ریاست. وباؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ ہے ان کا قصور کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں. امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ پھر ان کی قدر فرماتا ہے، عزت افزائی کرتا ہے. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے ہیں. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین اور کفار سے دوستی نہ کرو، اور اس کی وجوہات آگے بتائی گئی ہیں کہ کیوں دوستی نہ کرو ان سے. پہلی بات یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو، یہ ان کی خواہش ہے. تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے دشمنی ٹپکتی ہے. چوتھی بات یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. ہاں تو پہلی بات پھر کیا ہے؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. دوسری بات ودوا ما عنتم، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو پسند ہے. ودو، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی شدید تر ہے.
ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں ذرا بھی عقل ہے تو ہم نے تمہیں صاف صاف باتیں بتا دی ہیں، تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط کرو، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ ہی جل مرو، موتو بغیظکم، اپنے غصے میں جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سب پر حاوی ہے، ان اللہ بما یعملون محیط۔ اب اس سے آگے غزوہ احد کے بارے میں اب کافی لمبی تفصیل بتائی گئی ہے، بیچ میں تھوڑا سا تذکرہ غزوہ بدر کا بھی ہے لیکن زیادہ ذکر غزوہ احد کا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یہ دو گروہ کون سے تھے؟ اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے، 313 مسلمان تھے، 70 اونٹ 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں، کچھ تیر تھے، اس کمزوری میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی اور فرشتوں کے ساتھ تمہیں سرخرو کیا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ یہ جنگ بدر اور جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، سورہ انفال میں ہمیں 1000 فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، یہاں 3000 اور 5000 کا بتایا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے ان کو ایک عظیم شان فتح نصیب فرمائی تھی۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔
یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں زخمی ہونے کے بعد دشمنوں کے متعلق یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ اس قوم کو کیسے شکست دے سکتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، کیونکہ آپ بہت زخمی ہو گئے تھے، دو دانت آپ کے شہید ہو گئے تھے، آپ کی خود کی کڑیاں جو ہیں، خود ہوتا ہے سر کے اوپر جو ہیلمٹ پہنا جاتا ہے لوہے کا، اس کی کڑیاں آپ کے گال کے اندر پیوست ہو گئی تھیں اور آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا ہو۔ اللہ کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا لیس لک من الامر شیء، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی ان کو، جس میں بد دعا دی گئی تھی انہیں، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے پھر چھوڑ دیا، قنوت نازلہ چھوڑ دیا تھا۔ اور واقعی رب تو پھر رب ہے اور بندہ بندہ ہے، اور پھر رب کی بات کیسے سچی ثابت ہوئی کہ انہی لوگوں میں سے حضرت خالد بن ولید جیسے ہیرے نکلے، اللہ نے ہدایت دی اور پھر کیا ان کو خطاب ملا تھا؟ اللہ کی تلوار۔ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے آپ کا چہرہ خون سے رنگ دیا تھا۔ یہ آیت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، ان کے بارے میں اگر اللہ یہ فرما رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، تو پھر اور کس کے پاس کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ ایک ہستی صرف اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ، اسی کا ہے سب کچھ۔ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک وہ ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے دے۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ دیکھیں یہ کدھر کو جا رہے ہیں، یہ اتنے بھٹکے ہوئے، یہ اتنے بہکے ہوئے، یہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت دینے کا آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا، آگے ہدایت میرے اختیار میں۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دوسروں کی ہدایت کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔